بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کے سوشل ٹاپک کو تاریخ اور حال کے تناظر میں بیان کیا جائے گا۔ بیگرز کانٹ بی چوزر۔ دوستوں، انگریزی کے اس فقرے سے آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ بھیک مانگنے کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ نئی ایجاد یا انوویشن نہیں ہے۔ یہ ہر اس ملک میں پائی جاتی ہے جہاں دولت کی تقسیم اور امیر اور غریب میں مساوات کو قائم نہ رکھا جائے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ غریب اور محروم لوگ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے جو حصہ طلب کرتے ہیں اسے خیرات یا بھیک کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں گداگروں کی خدمت کرنا اور انہیں خیرات دینا صدیوں پرانی رسم ہے۔ گداگر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ موسیقی، گانوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ عام و خاص کی نفسیات سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ جان و مال اور خاص طور پر مذہب کا سہارا لیتے ہیں۔ دوستو، بدھ مت کی روایات میں بھکشو لوگ گھروں میں جا کر بھیک مانگتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں بادشاہ بھکشو کا لباس پہن کر گھروں میں جا کر بھیک مانگتے تھے تاکہ ان کی ذات میں انا، غرور اور تکبر کی بجائے عاجزی اور انکساری قائم رہے۔ یورپ کے معاشرہ میں 17ویں صدی میں سیکولر نظریہ کو فروغ پانے کے بعد بھیک مانگنے والوں کا معاشرے میں بالکل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اگر کوئی بھیک مانگتا تو اس کے سر کے بال مونڈ دیے جاتے یا اکثر اس کی پٹائی کر دی جاتی۔ اکثر یورپی شہروں سے انہیں بے دخل کر دیا گیا تاکہ ان کی وجہ سے ماحول خراب نہ ہو، اور بھیک دینے کا مطلب ان کی مدد نہیں بلکہ انہیں مزید خراب کرنا اور مزید شہری بننے سے روکنا تھا۔ خیرات اب مذہبی نہیں بلکہ سیکولر بن گئی تھی۔ لیکن دوستوں، ہندوستان کی تاریخ بھیک مانگنے سے متعلق یورپ سے بالکل مختلف رہی ہے۔ مثلاً تغلق خاندان کے فیروز شاہ تغلق نے گداگروں اور بھیک مانگنے والوں سے متعلق ایک شعبہ قائم کیا تھا جس سے ایسے لوگوں کی کفالت کی جاتی تھی۔ اسی طرح مغل بادشاہ اکبر کے بارے میں ابو الفضل نے آئین اکبری میں لکھا ہے کہ اکبر کے دربار میں خزانہ ہمیشہ ساتھ ہوتا تھا اور بادشاہ ضرورت مند اور بھیک مانگنے والوں کو کچھ نہ کچھ ضرور تقسیم کرتا رہتا تھا۔ ہندوستان میں قحط اور خشک سالی کے موقع پر لنگر خانے قائم کیے جاتے تھے۔ یہ بہت پرانی رسم ہے۔ مغل بادشاہ اکبر نے فتح پور سیکری میں ایسے لنگر خانے قائم کیے تھے جو خیرات پورہ اور دھرم پورہ کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ خیر پورہ مسلمانوں اور دھرم پورہ ہندوؤں کے لیے مختص تھا۔ لنگر خانوں کی شہرت کا سن کر جوگی بھی بڑی تعداد میں آ گئے، جن کے لیے اکبر بادشاہ نے الگ سے جوگی پورہ کے نام سے لنگر خانہ کھلوایا۔ ایک دفعہ تو اکبر بادشاہ کو گداگروں اور غریبوں میں خیرات تقسیم کرنے کا انوکھا خیال آیا۔ اس نے اپنے محل کے سامنے انوپ تالاؤں کو سکوں سے بھروا دیا اور اعلان کروا دیا کہ جس کا جتنا دل چاہے اس میں سے لے لے۔ لیکن معاملہ خراب ہو گیا۔ لوگ ہجوم کی وجہ سے کچلے گئے اور مارے گئے۔ اکبر بادشاہ نے فوراً اسے بند کروا دیا۔ اسی طرح مغل بادشاہ جہانگیر نے بھی الہ آباد، لاہور، دہلی اور آگرہ میں لنگر خانے کھلوائے تھے تاکہ بھیک مانگنے والے غریب پیٹ بھر کھانا کھا سکیں۔ ویورز، پیٹ بھر کھانا دینے اور ضروریات زندگی کو پورا کرنے میں بڑا نمایاں فرق ہوتا ہے۔ پیٹ بھر کھانا دینے کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے انہیں ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج کر رہے ہیں اور انہیں غلام بنا رہے ہیں۔ انہیں ان کی صلاحیتوں کو جانچتے ہوئے مفید اور کارآمد شہری بننے میں مدد کرنی چاہیے۔ لیکن معاشرہ میں شہری کو ریاست سے مطالبہ کرنا چاہیے تاکہ عام لوگوں سے بھیک مانگنے سے اپنی عزت و احترام کو ختم کرنے سے بہتر ہے کہ وہ ریاست سے مطالبہ کرے۔ دوستو، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو ایک بیکاری اور بادشاہ کا قصہ سناتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بیکاری بادشاہ کے محل آیا۔ اس نے بھیک مانگنے کے لیے صدا لگائی۔ بادشاہ اس وقت باغ میں ٹہل رہا تھا۔ محل کے دروازے پر کھڑے سپاہی نے بیکاری کو ایک سکہ دیا، لیکن بیکاری نے سکہ لینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میری ایک شرط ہے کہ بھیک میں بادشاہ سے ہی لوں گا، نہ کہ کسی ملازم سے۔ بادشاہ یہ سن کر حیران ہوا۔ اس نے بیکاری کو دربار میں بلایا اور پوچھا کہ بیکاریوں کی تو ایسی کوئی شرط نہیں ہوتی، تم کیسے بیکاری ہو؟ بادشاہ نے کہا، اچھا چلو اپنی شرط کو بیان کرو۔ اس نے زندگی میں
ایسے بیکاری کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بیکاری بولا کہ میری شرط یہ ہے کہ آپ میرا کشکول بھر دیں تاکہ آئندہ میں بھیک نہ مانگوں۔ اگر آپ نہیں دے سکتے تو ٹھیک، ورنہ میں جاتا ہوں۔ بادشاہ چھوٹا سا کشکول دیکھ کر مسکرایا اور بولا، یہ تو کوئی بڑی شرط نہیں ہے۔ اس وقت بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ بیکاری کا کشکول قیمتی ہیرے جواہرات سے بھر دو۔ وزیر نے بادشاہ کا حکم مانا، لیکن ایک مشکل سامنے آئی کہ وہ جتنا بھی کشکول کو بھرتے وہ خالی کا خالی ہی رہتا۔ بادشاہ نے تمام خزانے لانے کا حکم دے دیا، لیکن کشکول پھر بھی بھر نہیں رہا تھا۔ تمام خزانے ختم ہو گئے، بادشاہ کے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ وہ خود بھی بیکاری بن گیا تھا۔ بادشاہ نے بیکاری سے کہا کہ اب تو میں بھی ایک بیکاری بن گیا ہوں، تو میں تم سے ایک بھیک مانگتا ہوں کہ مجھے اس کشکول کا راز بتا دو۔ یہ کیسا جادو کا کشکول ہے؟ یہ کیسا پیالہ ہے؟ بیکاری بولا، اس میں کچھ بھی جادو نہیں ہے۔ یہ کشکول انسان کے دماغ کا بنا ہوا ہے۔ ہر انسان کا دماغ اس کشکول کی مانند ہے۔ تم جتنا اس کو بھرو گے یہ اتنا ہی خالی رہے گا۔ تم ساری دنیا کے خزانے بھی اس میں ڈال دو تو بھی یہ خالی ہی رہے گا، کیونکہ یہ انسانی خواہشات اور حرص کا بنا ہوا ہے جو کہ کبھی نہیں بھر سکتا۔ یہ صرف اور صرف کامل ایمان اور توکل سے بھرتا ہے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔